اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومنین اور مومنات کے روزے، نمازیں، عبادتیں اس مبارک مہینے میں منظور مقبول فرمائے اور باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ مزید اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تمہیں چاہیے کہ تمہیں بھائیوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ جو آیت کریمہ 10ویں آیت، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ آیت پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان یا دو مومنین گروہوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے، اور اس کی تفصیل عرض کی تھی۔ اور یہ جو آج کی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم مومنین کے درمیان جو رشتہ ہے، جو ایک تعلق ہے، اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، ان کے درمیان برادری کا رشتہ ہے۔ اسلام نے جو اس کے ماننے والے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم فرمایا ہے کہ جو کسی اور مذہب یا کسی اور دین میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اگر کوئی کسی دوسرے شخص کو اپنا قریب ظاہر کرتا ہے یا اپنا تعلق مضبوط ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ یعنی دوستی کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ ہے اور اچھا رشتہ ہے۔ تو عام طور پر جو ہم مذہب لوگ ہوتے ہیں یا ہم عقیدہ جو لوگ ہوتے ہیں یا ایک دوسرے قریب ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے گہرے دوست ہیں۔ لیکن اسلام چاہتا ہے کہ صاحبان ایمان کے درمیان اس رشتے کو اس سے بھی زیادہ مضبوط ظاہر فرمائے، کہ صاحبان ایمان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ برادری کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان کو ایک ہی خانوادہ، ایک ہی فیملی سمجھ رہا ہے، اور اس مطابق اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یعنی جیسے دو بھائی ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، کلوز ہوتے ہیں، اس طرح سے دو مومن بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ دو بھائی اگر قریب ہوتے ہیں تو ایک خونی رشتے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر مومن اور مومن کا بھائی ہے تو ان کا جو رشتے کا سبب ہے وہ ہے ایمان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، اگر لڑائی ہو جائے، تو پھر صلح کرانے والے ان کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں اور یہ اختلاف ختم کریں، کیونکہ ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے اخوت کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید اللہ تمہارے اوپر رحم نازل فرمائے۔ تو بہرحال اسلام نے ایک بہت زیادہ اہمیت دی ہے برادری اور اخوت کی، اور اگر یہ اخوت اور برادری کا جو نظام ہے اسلام کے اندر، اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے، اگر یہ قائم ہو جائے، اور سارے مومنین اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، برادری کے رشتے کے ناطے سے اگر رہیں، تو یقیناً معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، اور دنیا کے اندر مسلمان اور مومن ایک مضبوط، ایک طاقتور جو ہے وہ گروہ سامنے آئیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اس برادری کو، اس اخوت کو
مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی تناظر میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ احادیث میں بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے مومنین کے حقوق کے بارے میں، کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے، ایک بھائی کا یعنی جو دینی بھائی ہے اس کا حق کیا ہے دوسرے دینی بھائی کے اوپر۔ ایک حدیث ہے جناب امیر المومنین سے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للمسلم علی اخیہ 30 حقا لا براءۃ لہ منہا الا بالاداء او العفو۔ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک مومن بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر 30 حقوق ہیں، 30 حقوقوں کو رسول خدا نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ یہ حق ادا نہیں ہوں گے جب تک ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے، یعنی ان سے انسان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک ان حقوق کو ادا نہ کرے، یا جس بھائی کا حق ہے اس کے اوپر اس سے معافی مانگ لے، بخشوا لے اپنے حقوق کو، تو پھر اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے جو بھی برادر مومن کے حقوق ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں کہ جو جناب رسول خدا نے بیان فرمایا۔ میں مختصر عرض کروں گا اور فقط مینشن کروں گا چند حقوق کو۔ فرماتے ہیں کہ پہلا حق مومن کا یہ ہے کہ یغفر ذلتہ، اگر ایک مومن بھائی کسی مومن بھائی کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی مثلا برائی کرتا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا مومن بھائی اس کو معاف کر دے، اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ وَيَرْحَمُ عَبْرَتَهُ، اور اگر وہ مومن بھائی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ فرمایا وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، اگر اس کا کوئی عیب ہے، مومن کا اگر کوئی عیب ہے تو دوسرا مومن اس عیب کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ اور اگر وہ غلطی کرتا ہے، اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر وہ اس سے کسی غلطی کی معافی طلب کرتا ہے تو مومن بھائی اس کو فوراً معاف کر دے۔ چھٹا حق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا دشمن یا بدخواہ اس کا جو اس کی برائیاں کر رہا ہے اور وہ سنے تو اس مومن بھائی کا دفاع کرے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے لیے خیر خواہ ہو، ہمیشہ اس کے لیے خیر پسند کرے۔ آٹھواں حق یہ کہ اس کی دوستی کا خیال کرے۔ نواں حق یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے، اس کی وفا کرے۔ دسواں حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جائے۔ گیارہواں حق اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ بارہواں حق اگر اس کو بلائے تو اس کے بلانے پر اس کی مدد کرے، اس کے پاس جائے۔ 13واں حق یہ ہے کہ اگر وہ اس کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے تو اس ہدیے کو قبول کرے۔ 14واں حق یہ ہے کہ اگر وہ اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو بدلے میں یہ بھی اس کو کوئی چیز ہدیہ کرے۔ 15واں حق یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کو نعمت دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ 16واں حق یہ ہے کہ اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کے لیے کوشاں ہو۔ 18واں حق یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی حاجت ہے، اگر کوئی اس کا کام ہے تو فوراً اس کا کام ادا کرنا چاہیے۔ 19واں حق یہ ہے کہ اگر اس کو کسی کے پاس سفارش کی ضرورت ہے تو یہ اس کا سفارشی بنے اور اس کی سفارش کرے۔ 20واں حق یہ ہے کہ اگر اس کو چھینک آتی ہے تو اس کے لیے دعا کرے، جیسے ہمارے یہاں روایت مروی ہے کہ یرحمک اللہ، اگر کوئی آپ کے سامنے چھینکتا ہے تو اس کو کہیں یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ یہ بھی ایک مومن کا حق ہے۔ 21واں حق یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی گم ہو جاتی ہے تو اس کی رہنمائی کرے۔ 22واں حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ 23واں حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی وہ بات کرتا ہے اس بات کو اچھا سمجھے، اس کو برا نہ سمجھے۔ 24واں حق یہ ہے کہ جب اس کو کوئی انعام یا گفٹ دیتا ہے تو اس کو اچھا سمجھے، چاہے معمولی بھی ہو لیکن پھر بھی اس کو اہمیت دے اور اس کو جو ہے وہ قیمتی سمجھے۔ 25واں حق یہ ہے کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اس کے قسم کی تصدیق کرے۔ 26واں حق یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے دوستی کرے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی۔ 27واں حق یہ ہے کہ
27واں حق یہ ہے کہ اگر وہ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرے، اگر وہ مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرے۔ اس کے بعد رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکے، اس کو ظلم کرنے سے منع کرے، اور اگر کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا دفاع کرے اور اس کے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ 28واں حق اس کا یہ ہے کہ مشکلات میں اس کو اکیلا نہ چھوڑے، اس کا ساتھ دے۔ 29واں حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اور 30واں حق یہ ہے کہ جو بری چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ناپسند کرے۔ تو یہ حقوق تھے جو اس حدیث میں جناب رسول خدا نے بیان فرمائے تھے مومن کے لیے۔ جب آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے اس رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں یا ایک دوسرے کو یہ حقوق معاف کر دیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔